پر جو کل کا پیغام اڈیالہ جیل سے موصول ہوا ہے اس کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ریجنل اور انٹرنیشنل حالات ہیں اور اس میں جو کردار پاکستان کا رہا ہے اور جو پذیرائی پاکستان کو مل رہی ہے، یہ ہمارے لیے بحیثیت پاکستانی خوش آئند ہے۔ جو چیز میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب تقریباً 2002 سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان ہمیشہ امن کے لیے کوشش کریں، امن میں اپنا کردار ادا کریں، پاکستان ہمیشہ ڈائلاگس میں، مذاکرات میں اپنا کردار ادا کریں، تو آج ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی 2002 سے، آج پاکستان نے اس پر عمل کیا اور آپ سب نے دیکھا کہ پوری دنیا نے اس کو سراہا۔ تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی صوبائی حکومت خیبر پختونخوا وہ بھی ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ ہم نے کسی بھی پرائی جنگ کا حصہ کبھی نہیں بننا، ہم نے ہمیشہ مذاکرات میں اور امن میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس سے جو ہے ہماری عزت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے جو ہم نے غلط فیصلے کیے، پرائی جنگ میں پاکستان کو دھکیلا، اس کا خمیازہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اس کا اثر خیبر پختونخوا پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پورے پاکستان پر تقریباً 21 سالوں سے مسلسل پڑ رہا ہے، اور ابھی تک جو ہے اس دلدل سے ہم نکل نہیں پا رہے۔ جو پالیسی یا جس پالیسی کے تحت پاکستان آج انٹرنیشنل یوز میں آ رہا ہے، پوری دنیا میں اس کی واہ واہ ہو رہی ہے، صوبائی حکومت خیبر پختونخوا یہی چاہتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی ڈائلاگس، مذاکرات اور خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں امن کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے، اور اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت بھرپور ساتھ دے گی۔ اسی تناظر میں میرا لیڈر، میرے قائد نے کل اڈیالہ جیل سے پیغام بھیجا تھا، کیونکہ یہ پاکستان کی بات تھی، اور میرے لیڈر، میرے قائد نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، پاکستانیوں کی بات کی ہے، اور ہم کیوں نہ قربان جائیں اس لیڈر سے جس کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے، اس کو ناحق قید کیا ہوا ہے، اس کو جو ہے سولیٹری کنفائنمنٹ میں بند کیا ہوا ہے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو بے قصور ہے، جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو کبھی بھی گورنمنٹ پوزیشنز پر نہیں رہی، جنہوں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا، جو کبھی پارلیمنٹ نہیں گئی، جو کبھی کونسلر نہیں بنی، جس نے کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی میں کبھی حصہ نہیں لیا، اس پر بھی کیسز ہیں، اس کو بھی ناحق قید کیا ہوا ہے، اس کو بھی سولیٹری کنفائنمنٹ میں بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ غیر انسانی رویہ ہے۔ ایک مرد مجاہد کو جھکانے کے لیے آپ ان کی اہلیہ کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، ان کی صحت خراب ہے، ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے جو پیمز نے رپورٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ مسلسل جبر ہو رہا ہے۔ کل بیرسٹر سلمان صفدر صاحب جب گئے تو وہ دونوں سے ملنے کے لیے گئے تھے، لیکن ظلم آپ دیکھیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو ان سے ملنے ہی نہیں دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی صحت پر میں آگے بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے جو آج کا جلسہ پوسٹ پون ہوا ہے اس پر میں بات کروں۔ یہ تمام ظلم، جبر، فسطائیت ایک لیڈر کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، پرسوں آپ لوگوں نے دیکھا ان کی بہنوں پر لاٹھی چارج کیا گیا، شیلنگ کی گئی، ربر بلٹس فائر کی گئی، ہمارے کارکنوں کو اٹھایا گیا، بے دردی سے مارا گیا، کسی کا پیر زخمی، کسی کا بازو زخمی۔ اس کے باوجود بھی پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر، پاکستان کا
سابقہ وزیر اعظم پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کی نیک نامی کے لیے اپنا جلسہ پوسٹ پون کرتا ہے، تو اس سے زیادہ محب الوطنی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ پاکستان کے بارے میں سوچنا کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ پاکستان کے لیے دکھ درد رکھنے والا لیڈر کب پیدا ہوگا، کہاں ملے گا؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جب بھی کسی پولیٹیکل پارٹی پر سخت وقت آیا انہوں نے ڈان لیکس کروائے، جب بھی سخت وقت آیا انہوں نے میمو گیٹ کا سکینڈل کیا، جب بھی سخت وقت آیا انہوں نے اپنے جلسوں میں جرنیلوں کی، ججز کی ویڈیوز چلائی، جب بھی سخت وقت آیا انہوں نے جلسوں میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے یہ چلایا، جب بھی سخت وقت آیا انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھے اور پاکستان کے بارے میں غلط باتیں کی۔ لیکن کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، کسی کو صوبہ حوالے ہیں، کسی کو پاکستان حوالے ہیں، ملک پر مسلط کیا گیا۔ تو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ پاکستانیوں کو اور پوری دنیا کو کہ مطلب جو بندہ سپریم کورٹ پر چڑھائی کرے، جو بندہ ڈان لیکس کرے، میمو گیٹ سکینڈل میں آئے، جلسوں میں تصویریں شائع کرے، اس کو آپ عزت دیں گے، اس کو آپ پاکستان پر قابض کریں گے، اس کو آپ جو ہے ایک صوبے پر، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پر مسلط کریں گے۔ لیکن جو پاکستان کا سوچے گا، جو پاکستانی عوام کا سوچے گا، جو پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے گا، جو غریب عوام کا سوچے گا، غریب عوام کے لیے یہاں روزگار پیدا کرے گا، پاکستان کی معیشت کو بڑھائے گا، انڈسٹری کو گروتھ دے گا، ایگریکلچر کو گروتھ دے گا، کسان کے بارے میں سوچے گا، اس کے ساتھ جو ہے آپ یہ سلوک کریں گے کیونکہ اس کو آپ ناحق قید کریں گے۔ یہی پیغام اس سے مل رہا ہے، ہم سب کو مل رہا ہے۔ لیکن اعلیٰ ظرفی میرے لیڈر میں بہت زیادہ ہے کہ وہ اس کے باوجود بھی جو ہے اپنا جلسہ پاکستان کی نیک نامی کے لیے پوسٹ پون کرتا ہے۔ ہم اس فیصلے کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، لیکن صرف ہمارے سے یہ امید کرنا کہ ہم جو ہیں محب الوطنی دکھائیں گے، ہمارے سے یہ امید رکھنا کہ ہم ہر دفعہ جو ہیں پاکستان کے لیے قربانی دیں گے اور آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہم قربانی دیتے ہیں تو سب کو قربانی دینا پڑے گی۔ اگر ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں تو سب کو پاکستان کا سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ پاکستان صرف اکیلا عمران خان کا نہیں ہے، یہ پاکستان اکیلے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے، تو ہم سب کو قربانی دینی پڑے گی۔ ابھی کل ایک طرف تو اعلیٰ ظرفی کا یہ مقام ہے کہ پاکستان کی نیک نامی کے لیے جلسہ پوسٹ پون کیا جاتا ہے، دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف سے یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ وہی کہ وہی ہے، عمران خان صاحب کی صحت وہی کہ وہی ہے، عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو ملنے نہیں دیا جا رہا، عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، عمران خان صاحب کا علاج الشفا ہاسپٹل میں جو بہنیں بار بار وہ نام لے رہی ہے اس میں ان کا علاج نہیں ہو رہا۔ تو کیا جاتا ہے اگر فرض کریں عمران خان صاحب کا علاج ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور ان کی فیملی کی موجودگی میں شفا انٹرنیشنل میں ہو؟ آپ تو ٹرائی کر رہے ہیں، 3 دفعہ ان کو لے کے آئیں، لیکن مسئلہ وہی کہ وہی ہے، تو پھر ہم کس طرف جائیں؟ ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس پھر کون سا آپشن رہ جاتا ہے؟ تمام آپشنز تو ہم نے آزمائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ان کی فیملی کی موجودگی میں، یہ جو ہیں باقی لوگ بھی اس کے بارے میں سوچیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا ایک اور پیغام آیا ہے میرے لیے، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں سے بھی جو معلومات فراہم ہو رہی ہیں اور یا وہ دیکھ رہے ہیں، چاہے اخباروں سے ہیں یا چاہے ٹی وی سے ہیں یا چاہے کسی اور ذریعے سے ہیں، تو انہوں نے ہماری کاوشوں کو سراہا ہے اور اس سے ہماری انرجی میں بوسٹ آیا ہے، اس سے ہماری طاقت مزید بڑھی ہے اور اس سے ہمیں کافی اطمینان ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے 10 دن کے اندر کے پی میں جلسہ کرنے کی اور بڑا جلسہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔
تو انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی جتنی لیڈرشپ ہے اور تحریک اس کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی ملی ہے کہ تمام پولیٹیکل ڈیسیجنز وہ کلیکٹیو وزڈم سے ہونے چاہیے. محمود اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کے ساتھ مشاورت کا انہوں نے کہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ مشاورت مزید بڑھے گی اور ان سے جو ہے میں ملوں گا انشاءاللہ تعالی. آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہیں. آج کی موجودہ لیڈرشپ نے عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی امن کے لیے کاوشوں کی اور مذاکرات میں اپنا کردار ادا کرنے کی، اس سے پاکستان کی جو پذیرائی ہوئی ہے دنیا میں، بحیثیت پاکستانی ہمیں فخر ہے. لیکن ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا نہیں ہے، پاکستان ہم سب کا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے پولیٹیکل سپیس ہونی چاہیے. اگر دیوار سے لگایا جائے اور مسلسل جو ہے ہمارے ساتھ ظلم، جبر اور فسطائیت ہو تو ہمارے ساتھ آپشنز موجود نہیں رہیں گے. ایک ہی آپشن رہے گا جس کا آئین اور قانون ہمیں اجازت دے رہا ہے، دیتا ہے، تو اس پر جو ہے ہم بھرپور عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. شکریہ. یہ آپ جو مختلف کام ایک ہی وقت میں کر رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صوبے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف آپ رہائی کی تحریک میں بھی وہاں پہ موجود ہیں، پھر آپ اسلام آباد میں آپ کی موجودگی کی وجوہات ہیں، یہاں کے بھی مسائل ہیں، تو صوبہ بھی ہے، تو کیا آپ صوبے کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں اس وقت؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سویلین سپریمیسی کی طرف ایک قدم آگے بڑھے تھے ہم، اور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آپ کو ایک اختیار دیا گیا تھا ایک ملکن ڈویژن کا، تو اگر آپ وہاں سے شروع کرتے تو میرے خیال میں پورے صوبے میں آپ آ جاتے. لیکن ابھی تک ہم نے اس کمیٹی کا نوٹیفکیشن بھی آپ کی طرف سے نہیں دیکھا. ہم نے تمام بیوروکریسی سے چان ماری لیکن وہ نوٹیفکیشن نہیں ملا جس میں آپ نے ملکن ڈویژن کو لیڈ کرنا تھا اور آپ کے تحت فوج بھی ہونی تھی اور تمام ادارے آپ کے تحت، وہیں سے ہم سویلین سپریمیسی کی طرف جا سکتے تھے. تو کیا آپ نے قصداً وہ نہیں کیا یا وہ ابھی کسی اور وجہ سے رہ گیا ہے؟ دیکھیں اس پر کام جاری ہے. افہام اور تفہیم سے اور سوچ سمجھ سے ہم نے یہ کرنا ہے تمام چیزوں کو دیکھ کر، اور بالکل یہ فیصلہ ہوا ہے ملکنڈ ڈویژن میں سوائے باجاوڑ کے تمام ضلع حوالہ ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہے ہم اپنا سول سپریمیسی قائم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس سے تمام ادارے میرے انڈر آئیں گے نہیں. آئین اور قانون میں تمام ادارے میرے انڈر ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں تو وہ پھر جو کرتے ہیں وہ ان کی مرضی ہی ہوتی ہے. دیکھیں جی، انڈر رہے گی نہیں، انڈر ہے یہاں چیف ایگزیکٹو میں ہوں، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آئین اور قانون کے دائرہ کار سے نکل کر جو اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں تو وہ پھر جو ہیں وزیر اعظم کے نیچے بھی کام نہیں کرتے، وہ تو پھر جو ہیں اپنی من مرضیاں کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں، ملکن ڈویژن ساؤتھ ریجن میں بھی ہم ایک اپنا پلان بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. وہاں امن لانے کے لیے ہماری کاوشیں جاری ہیں. اس طرح جو ہیں جو ہماری مرج اضلاع ہے اس میں بھی ہم اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی. میں پر امید ہوں. میں نے جس طرح پرسوں باجاوڑ میں بھی کہا تھا کہ اگر فرض کرے تیرا اور میرا والا قصہ اس سے ختم ہو تو خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں 3 مہینے کے اندر 100 دن کے اندر امن آ سکتا ہے. لیکن اگر صدق کے دل سے تمام ادارے اس میں اپنا کردار ادا کرے، اور وہ پلان میں نے آلریڈی دیا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس پر عمل کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو گورننس ہے وہ بہترین جا رہی ہے. تمام خیبر پختونخوا کے لوگ بھی ان سے مطمئن ہیں اور ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہیں اس سے مطمئن ہیں.
50 काबीना है और जो इस काबीना में हर हफ्ते काबीना करते हैं इससे ज़्यादा क्या? हाँ, काबीना का इजलास भी मुसलसल हो रहा है। तकरीबन इस साल जो है हमारी 50 कैबिनेट मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसकी तमाम डिसीजंस पर अमल दरामद तकरीबन 90% से ज़्यादा है। साहब थोड़ी सी इस बात की वजाहत कर लें कि जो काबीना का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, तवाज़ुन के साथ बताया गया काबीना आपकी पूरी नहीं। हकीम की ऐसे की मुलाकात होती है जो आपके आजू बाजू सब बैठे हुए हैं, अमूमी तौर पर काबीना की मतलब एक वक्ती तौर पर तो आपको इख्तियार दिया गया था, बताया गया था सियासी कमेटी ने भी आपको इख्तियार दिया कि इस काबीना को पूरा कर दें। पहले आपने कहा था कि जो पार्टी क्या रखी, वो कह रहे हैं कि 9 अप्रैल का कहा था, फिर अभी कहा जा रहा है सेनेट के बाद काबीना को कब पूरा किया जाए? देखिए, काबीना के बगैर भी जो हमारी बाकी डिपार्टमेंट, आपको बताता चलूँ कि जो 1000 अरब रुपए 10 साल के लिए वफाकी हुकूमत ने हमारे साथ वादा किया था, तो उसमें 168 बिलियन तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा को मिले हैं या मर्ज अजला को मिले हैं, और 532 अरब रुपए इन 7 सालों में हमारे बकाया है। अभी 8वां साल तकरीबन पूरा होने को है। इसमें तकरीबन 342 अरब रुपए जो ऑलरेडी पैकेजेस चल रहे हैं मुख्तलिफ ज़िलों में, तो वहाँ पर मैंने स्टॉप किया। अभी 1000 अरब के लिए हमने अनाउंस किया है रोखाना कबाइल के नाम से। इसमें जो हमारे बकाया AIP में रहते हैं वो होंगे तकरीबन 650 अरब रुपए, तकरीबन इसमें 300 अरब रुपए सूबाई हिस्सा था जो कमिट किया गया था, तो 50 अरब रुपए इजाफी लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो 50 अरब रुपए भी सुबह अपने वसाइल में से कबाइली अजला को देगा। ये इस साल की जो 26 और 27 ADP है इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, और इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसमें मैं भी एक चीज़ ऐड कर दूं। देखिए, ये 1000 अरब रुपए जो तरक्याती अखराजात की बात है, जो 1000 अरब रुपए तरक्याती अखराजात की बात है, ये जब मर्जर हुआ था 2018-19 में, तो उस वक्त बोला गया था कि 10 साल के लिए हम आपको 100 अरब रुपए के हिसाब से देंगे 1000 अरब। और उस वक्त जब पहले साल 100 अरब की बात की गई थी, तो उस वक्त कहा गया था 3% NFC का, 3% NFC का। तो अगर हम उस 100 अरब से पकड़े तो ये बनते हैं 1000 अरब, और सिर्फ इस साल का 3% NFC बनता है 420 अरब रुपये। तो अगर हम उसको महंगाई और डॉलर के हिसाब से करें तो आज जो है वफाक को जो है 100 अरब से कहीं ज़्यादा देना है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये जो साल चल रहा है इसमें 65 अरब रुपये वफाक ने रखे, जिसमें 37 अरब AIP के और जो है 28 अरब रुपये रखे थे एशिया बोलो ADP के। उसमें भी अब 10% ये जो पेट्रोल की जो महंगाई हुई है उस पर भी उन्होंने 10% की कटौती कर दी है। हमारा मुकदमा जो CM साहब का मुकदमा है, अक्सर लोग कहते हैं कि ये 1000 अरब रुपए का आपने ऐलान कर दिया, आपके पास रकम तो है नहीं। रकम एक्चुअली जो है उससे कई ज़्यादा है जो वाजिबात की शक्ल में आनी है। और इसी सिलसिले में आपने देखा CM साहब ने, पहले CM साहब हैं, इस दफ़ा बाकायदा हमने वॉकआउट किया है NFC से, और हमने कहा कि उस वक्त तक ये बात आगे नहीं चलेगी जब तक इस पर फैसला नहीं करेंगे कि ये पैसे पुराने कैसे देंगे और नए पैसे जो है किस तरीके से आएंगे। अगर इस साल सिर्फ हमें NFC का हिस्सा मिलता है तो 170 अरब रुपए इजाफी मिलने थे, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने एक हिसाब दिया है कि 2018 से लेकर अब तक, 2018 से लेकर 2026 तक, क्योंकि हमें मर्ज नहीं किया तो उसकी वजह से 960 अरब रुपए हमारे हिस्से के पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को चले गए नॉन शेयर। ये पैसे हमारे हैं। तो जो CM साहब का विजन है कि पैसे जो हैं ये हमारे आएंगे और उसके हिसाब से जो 1000 अरब का जो कबाइल वाला पैकेज है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब तक आप मांगेंगे नहीं तो आप कैसे चलेंगे आगे? तो इंशाल्लाह ताला ये पैसे भी यहां से फंड होंगे। और जो दूसरी आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये 1000 अरब रुपए कोई अगले 3 महीने में, ये आपकी जैसे थ्रू फॉरवर्ड होती है हर ADP की, आपकी इस वक्त भी मौजूदा ADP जो है 2500 अरब की है। साल में आप 200-250 अरब रुपए की ADP देते हैं। तो ये 5-6 साल का पैकेज है जिसमें यूनिवर्सिटीज भी हैं, सड़कें भी हैं।